الرحیم آئیے ہم النحو الواضح کا سبق اجزاء الجملہ پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جملہ مفیدہ پڑھا، جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ جملہ مفیدہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کی مکمل خبر دی گئی ہو، جس میں کوئی مکمل بات پائی جا رہی ہو، اور جملہ مفیدہ بنتا تھا دو کلموں سے یا دو سے زائد کلموں سے۔ وہاں پر کلمہ بتلایا گیا تھا۔ اب یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ وہ جو کلمے ہیں ان کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو ان کلموں کی قسمیں 3 ہیں۔ اب وہ کیا کیا ہیں؟ وہ ہے ایک فعل، ایک ہے اسم، ایک ہے حرف۔ اور انہی تینوں چیزوں کو، فعل، اسم اور حرف کو اجزاء الجملہ کہا جاتا ہے، یعنی جملے کے اجزاء، جملے کے جز، یہ جملے کے جز کہلاتے ہیں۔ یعنی کسی بھی جملے میں یہ تینوں کلمے، یہ تینوں اقسام پائی جاتی ہیں یا دو پائی جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کس کو کہتے ہیں، اسم کس کو کہتے ہیں اور حرف کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں۔ فعل ہر اس کلمے کو کہتے ہیں اور اس جز کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کا پایا جانا کسی زمانے کے ساتھ خاص ہو، کسی کام کا پایا جانا کسی زمانے کے ساتھ ہو۔ جیسے رکیبہ یہاں پر دیا گیا ہے، رکیبہ، یہ رکیبہ اس کا معنی ہے وہ سوار ہوا۔ یہاں پر سوار ہونا یہ زمانہ ماضی کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح اس کا مضارع یرکبو، اس کے اندر بھی ایک خاص زمانہ پایا جا رہا ہے جو حال کا ہے اور مستقبل کا ہے، یعنی سوار ہونا یہ مستقبل میں ہوا یا حال میں ہوا۔ اور اسی طرح فعل کے اوپر الف لام داخل نہیں ہوتا ہے، دو تنوین، دو زبر کی تنوین، دو زیر کی تنوین، دو پیش کی تنوین، یہ تمام چیزیں فعل قبول نہیں کرتا۔ اب آتے ہیں اسم پر۔ اسم ہر اس کلمے کو کہتے ہیں، ہر اس جز کو کہتے ہیں جو کسی انسان کا نام ہو، کسی درختوں کا نام ہو، کسی پیڑ پودے کا نام ہو، اسی طرح کسی جمادات یا نباتات کا نام ہو، کسی پرندے کا نام ہو، کسی چرندے کا نام ہو، کسی آبی جانور کا نام ہو یا کسی شہر کا نام ہو، وہ اسم کہلاتا ہے۔ اب اسم کی خصوصیت یہ ہے کہ اسموں پر الف لام بھی داخل ہوتا ہے، دو زبر بھی داخل ہوتا ہے، دو پیش بھی داخل ہوتا ہے، اور اسی طرح دو زیر کی تنوین جو ہے وہ بھی داخل ہوتا ہے۔ تو اسم یہ تمام چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح اسم مضاف بھی بنتا ہے، مضاف الیہ بھی بنتا ہے۔ اس کے برخلاف فعل وہ مضاف نہیں بنتا ہے، جیسا کہ پہلے بتلایا گیا۔ الحسان یہ بھی وہی اسم ہے۔ اب آتے ہیں ہم حرف کو دیکھتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہاں پر فی الحجرتی میں فی ہے، یہ فی ہے، فی یہ حرف کہلاتا ہے، یہ بھی جملہ کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ فی اس کا معنی ہے میں، یہ جز اور یہ کلمہ اپنا مکمل معنی دینے کے لیے، مکمل معنی بتلانے کے لیے کسی بھی اسم کا محتاج ہوتا ہے، کسی بھی اسم کا محتاج ہوتا ہے۔ جب تک کہ وہ اسم اس کے ساتھ نہ لایا جائے وہ اپنا مکمل معنی نہیں دیتا۔ تو حرف اس کو کہتے ہیں جو اپنا مکمل معنی بتلانے کے لیے کسی بھی دوسرے اسم کا محتاج ہو، ضرورت مند ہو۔ آئیے اب ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ الامثلۃ یہ جمع ہے مثال کی، مثالیں۔ رکیبہ ابراہیم الحصان، ابراہیم الحصان، یہاں نون قطنی لگایا جاتا ہے۔ حصان کہتے ہیں گھوڑے کو، رکیبہ یرکبو سوار ہوا، سوار ہوا ابراہیم گھوڑے پر۔
ابراہیم نے گھوڑے کی سواری کی۔ یداعب اسماعیل القطہ، داعب یداعب مانا ساتھ میں کھیلنا یا خوش طبعی کرنا۔ قط باللہ، اسماعیل بلے کے ساتھ خوش طبعی کرتا ہے۔ یحصد الفلاح القمح، حسد یحصد مانا کاٹنا، فصل کاٹنا۔ قمح گیہوں، فلاح کسان گیہوں کو کاٹتا ہے۔ تاکل الشاة فولا وشعیرا، اکل یاکل کھانا، شاۃ بکری، یہ بکری مؤنث ہے اس لیے تاکلو کا صیغہ لایا گیا ہے۔ فول کہتے ہیں پھلی کو، ایک قسم کی پھلی آتی ہے جس کے جانور بھی کھاتے ہیں اور اس کی سبزی بھی بنائی جاتی ہے۔ شعیر کہتے ہیں جو کو۔ بکری لوبیا، فول کہتے ہیں لوبیا پھلی کھاتی ہے اور جو کھاتی ہے۔ سمعت النصیحۃ، سمع سے ہے سمعت میں نے سنا، نصیحت نصیحت خیر خواہانہ بات، میں نے نصیحت سنی۔ یسطع النور فی الحجرۃ، سطع یسطع مانا پھیلنا، روشنی کا بلند ہونا، النور روشنی، فی الحجرۃ حجرے میں، روشنی کمرے میں پھیلتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ تجری السفینۃ علی الماء، جرا یجری چلنا، بہنا، دوڑنا، سفینۃ کشتی، علی الماء پانی پر، کشتی پانی پر چلتی ہے۔ آگے آتے ہیں۔ حل تحب السفر، حل یہ حرف استفہام ہے، کیا؟ احب یحب یہ اس کا معنی ہے چاہنا، اس سے بنا ہے تحب، صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے۔ سفر، کیا آپ سفر پسند کرتے ہو؟ سفر کرنا پسند کرتے ہو۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں بحثن میں یہی چیزیں بتلائی گئی ہیں کہ فعل کسے کہتے ہیں اور وہ کیسا ہوتا ہے اور وہ کیا معنی دیتا ہے۔ اسی طرح اسم کسے کہتے ہیں اور وہ کیا معنی دیتا ہے، اور اسی طرح حرف کسے کہتے ہیں اور وہ کیا معنی دیتا ہے، اس کو بتلایا گیا۔ البحث بحث، عربی عبارت یہاں پر پڑھی جائے گی، اس میں جو الفاظ مشکل ہوں گے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ عرفنا فیما مضی، عرفنا ہم نے جانا، فیما مضی جو اوپر گزرا، جو مثالیں گزری۔ ان الجملۃ المفیدہ کہ جملہ مفیدہ، تترکب من اجزاء ہی الکلمات کہ ہم نے جانا کہ جملہ مفیدہ مرکب رہتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے کچھ اجزاء سے، ہی الکلمات وہ کلمات ہوتے ہیں۔ ونريد ان نعرف في هذا الدرس انواع الکلمات، اور ہم چاہتے ہیں، عرف یعرف جاننا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جانیں اس سبق میں کلمے کے اقسام کو، انواع اقسام قسموں۔ فنقول اذا بحثنا في الجمل التي معنا، پس ہم کہتے ہیں جب ہم بحث کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان جملوں میں جو ہمارے ساتھ ہیں یعنی اوپر، وجدنا ان الکلمات ابراہیم، ہم نے پایا کہ کلمات ابراہیم، اسماعیل، فلاح، الفاظ تسمى بها اشخاص کہ کلمات ابراہیم، اسماعیل، کسان، ابراہیم، اسماعیل، فلاح، الفاظ تسمى بها اشخاص ایسے الفاظ ہیں جن کو اشخاص کہا گیا ہے، جن کا نام اشخاص رکھا گیا ہے، شخص رکھا گیا ہے۔ وَأَنَّ الْكَلِمَاتِ الْإِنسَانَ وَالْقِطَّ وَالشَّاةَ أَلْفَاظٌ تُسَمَّى بِهَا أَنْوَاعٌ مِنَ الْحَيَوَانِ، اور کہ کلمات حصان، قط، شاة ایسے الفاظ ہیں جن کا نام رکھا گیا ہے جانور کے قسموں سے، جو جانور کے اقسام ہیں۔ الفاظ تسمى بها انواع من الحیوان ایسے الفاظ ہیں جو جانور کے اقسام
کہا گیا ہے، جن کو جانور کی اقسام کہا گیا ہے۔ وَأَنَّ الْقَمْحَ وَالْفُولَ وَالشَّعِيرَ أَلْفَاظٌ تُسَمَّى بِهَا أَنْوَاعٌ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ، اور کہ گیہوں، قمح، پھول، شعیر ایسے الفاظ ہیں جن کے ذریعے نباتات کی اقسام کو بتلایا گیا ہے۔ وَأَنَّ الْحُجْرَةَ وَالسَّفِينَةَ وَالْمَاءَ أَلْفَاظٌ تُسَمَّى بِهَا أَنْوَاعٌ مِنَ الْجَمَادِ، اور کہ حجرہ، سفینہ، ماء ایسے الفاظ ہیں جن کے ذریعے جمادات کی اقسام کو بتلایا گیا ہے۔ وَأَنَّ النَّصِيحَةَ وَالنُّورَ وَالسَّفَرَ أَلْفَاظٌ تُسَمَّى بِهَا أَنْوَاعٌ أُخْرَى مِنَ الْمَعَانِي، اور کہ نصیحت، نور، سفر ایسے الفاظ ہیں جن کے ذریعے معانی میں سے دوسرے اقسام کو بتلایا گیا ہے۔ وَلِذَلِكَ تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ اسْمًا، اور اسی لیے ان کلمات میں سے ہر ایک کو اسم کا نام رکھا گیا ہے، اسم کا نام دیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ كَلِمَةٍ يُسَمَّى بِهَا إِنسَانٌ أَوْ حَيَوَانٌ أَوْ نَبَاتٌ أَوْ جَمَادٌ أَوْ أَيُّ شَيْءٍ آخَرَ، اور اسی طرح ہر اسم جس سے کسی انسان کا نام رکھا گیا ہے، یا کسی جانور کا، یا کسی نباتات کا، یا جمادات کا، یا دوسری کوئی چیز سب اسم کہلاتے ہیں۔ نعود للجمل مرة ثانية فنجد أن كل كلمة من الكلمات ركب ويداعب ويحسد وتأكل تدل على حصول فعل في زمن خاص۔ ہم لوٹتے ہیں دوبارہ جملوں کے لیے، تو ہم پاتے ہیں کہ ہر کلموں میں سے ہر کلمہ رکیبہ، یداعب، یحسد، تاکل، وہ دلالت کر رہے ہیں کسی فعل کے پائے جانے پر، کسی عمل کے پائے جانے پر، فی زمن خاص، کسی خاص زمانے میں۔ فلفظ رکیبہ مثلا يدل على الركوب في الزمن الماضی، پس رکیبہ کا لفظ مثال کے طور پر وہ دلالت کر رہا ہے رکوب یعنی سواری پر، ماضی کے زمانے میں سواری کرنے پر دلالت کر رہا ہے۔ وَيُدَاعِبُ يَدُلُّ عَلَى الْمُدَاعَبَةِ فِي الزَّمَنِ الْحَاضِرِ أَوِ الْآتِي، اور یداعب دلالت کر رہا ہے مداعمت یعنی خوش طبعی پر، زمانے حاضر میں اور آنے والے زمانے میں یعنی مستقبل میں، وَهَلُمَّ جَرًّا، اور اسی طرح دوسرے بھی۔ وَلِذَلِكَ تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فِعْلٍ، اور اسی لیے اس نوع کے ہر کلمے کو فعل کہا گیا ہے، فعل کا نام رکھا گیا ہے۔ وَعِنْدَ تَأَمُّلِ الْجُمَلِ الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ نَجِدُ أَنَّ الْكَلِمَاتِ فِي وَعَلَى وَهَلْ إِذَا نُطِقَ بِكُلٍّ مِّنْهُمَا وَحْدَهُ لَمْ يُفْهَمْ لَهُ مَعْنًى كَامِلٌ، اور آخر کے تینوں جملوں کے غور کرنے کے وقت عند وقت کے معنی میں ہم پاتے ہیں کہ کلمات کے کلمے فی، علی اور حل جب بولا جائے، ان میں سے ہر ایک کو نطق بھی بولنا، وحدہ اس کے اکیلے کو، لم یفہم لہ معنی کاملا، تو اس سے کوئی کامل معنی نہیں سمجھ آتا۔ وَإِذَا نُطِقَ بِكُلٍّ مِّنْهُمَا فِي جُمْلَتِهِ، اور جب
بولا جائے ان میں سے ہر ایک کو اس کے جملے میں ظاہر معنی و کاملاً تو اس کا معنی کامل ظاہر ہو جاتا ہے، اس کا کامل معنی ظاہر ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ تسمى كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث حرفاً، اور ان تینوں کلمات میں سے ہر کلمے کو حرف کہا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ، اور اسی طرح اس نوع کے جو تمام کلمات ہیں۔ القاعدہ، قاعدہ دیکھتے ہیں۔ قاعدہ 3 قاعدے ہیں۔ الکلمۃ ثلاثۃ انواع اسم و فعل و حرف، کلمہ 3 قسم کے ہیں، کلمات کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ فالاسم كل لفظ يسمى به انسان أي حیوان او نبات او جماد او شيء آخر، پس اسم ہر وہ لفظ ہے جس کے ذریعے کسی انسان کا نام رکھا گیا ہے، نام دیا گیا ہے، کسی جانور کا نام دیا گیا ہے، کسی نباتات کا نام رکھا گیا ہے، یا کسی جمادات کا، یا دوسری کوئی چیز، دوسری جون سی بھی چیز، کوئی بھی چیز۔ اب فعل بتلا رہے ہیں۔ والفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص، اور فعل ہر وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے کسی عمل کے پائے جانے پر، کسی عمل کے پائے جانے کو بتلاتا ہے، فی زمن خاص، کسی خاص زمانے میں۔ جی والحرف كل لفظ لا يظهر معناه كاملا الا مع غيره، اور حرف ہر وہ لفظ ہے جس کا معنی ظاہر نہیں ہوتا مکمل طور پر مگر اس کے علاوہ کے ساتھ، اس کے غیر کے ساتھ۔ حرف ہر وہ لفظ ہے اس کا معنی مکمل ظاہر نہیں ہوتا اس کے علاوہ کے بغیر، جب تک اس کو دوسرے کے ساتھ نہ ملایا جائے۔ تمرین دیکھتے ہیں، ایک تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، اقرأ الجمل الآتیۃ وبین الاسماء التي تدل على اشخاص والتي تدل على حیوان والتي تدل على نبات والتي تدل على جماد۔ پڑھیں آنے والے جملوں کو اور بیان کیجیے ان اسماء کو جو اشخاص پر دلالت کر رہے ہیں، اور جو کسی انسان پر دلالت کر رہے ہیں، اور جو کسی نباتات پر دلالت کر رہے ہیں، اور جو کسی جمادات پر دلالت کر رہے ہیں، کسی جمادات کو بتلا رہے ہیں۔ فرید یجری فی الشارع، فرید نام ہے، جرا یجری دوڑنا، بھاگنا، شارع فی یہ اعلیٰ کے معنی میں ہے، فرید روڈ پر دوڑتا ہے۔ فرید یہ اسم ہے، یجری فعل ہے۔ یہاں پر کیا بتلایا گیا ہے کہ اسم کو بتلانا ہے۔ فرید اسم ہے جو شخص پر دلالت کر رہا ہے، اور شارع یہ بھی اسم ہے جو جمادات پر دلالت کر رہا ہے۔ یحب الولد البرتقال، احب یحب پسند کرنا، برتقال سنترا، لڑکا سنترا پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر الولد یہ شخص پر دلالت کر رہا ہے، برتقال یہ نباتات پر دلالت کر رہا ہے۔ علی یرکب الحمار، رکب یرکب سوارون الحمار گدھا، علی گدھے کی سواری کرتا ہے۔ علی یہ اسم ہے، شخص پر دلالت کر رہا ہے۔ حمار یہ اسم ہے اور یہ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ حیوان پر۔ یحترق الحطب، احترق یحترق جلنا، الحطب سوکھی لکڑی، سوکھی لکڑی جلتی ہے۔ الحطب یہ دلالت کر رہا ہے جمادات پر۔ الکلب ینام فی البستان، ینام سونا، فی البستان باغ میں، کتا باغ میں سوتا ہے۔
الکلب یہ حیوان پر دلالت کر رہا ہے، اور بستان یہ اسم کس پر دلالت کر رہا ہے؟ یہ اسم جمادات پر دلالت کر رہا ہے۔ افترس الذئب کبشن، افترس معنی شکار کرنا، ذئب بھیڑیا، کبشن معنی دمبا مینڈا، بھیڑیے نے ایک دمبے کا شکار کیا۔ ذئب یہ حیوان پر دلالت کر رہا ہے، کبشن یہ بھی حیوان پر دلالت کر رہا ہے۔ الثعلب یاکل الدجاج، ثعلب لومڑی، یاکل اکل، یاکل کھانا، دجاجن کے معنی ہے مرغا، دجاجن کے معنی ہے یہاں پر مرغا یا مرغی، دیکن کو مرغا کہتے ہیں، لیکن یہاں دجاجن یہاں گولتا نہیں ہے، مرغا مرغی دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ لومڑی کھاتا ہے، لومڑی مرغی کو کھاتا ہے، مرغیوں کو کھاتا ہے۔ الثعلب یہ حیوان پر دلالت کر رہا ہے، دجاجن یہ اسم حیوان پر دلالت کر رہا ہے۔ البستانی یجمع الازہار، بستانی مالی، باغ کا رکھوالا، یجمع یجمع جمع کرنا، وہ جمع کرتا ہے، الازہار زہرون کی جمع ہے پھول، مالی پھولوں کو جمع کرتا ہے۔ البستانی یہ دلالت کر رہا ہے اشخاص پر، شخصوں پر۔ یجمع الازہار یہ دلالت کر رہا ہے نباتات پر۔ یتسلق الغلمان الجبل، تسلق یتسلق معنی چڑھنا، الجبل پہاڑ، غلمان غلام کی جمع ہے، بچے پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ الغلمان یہ دلالت کر رہا ہے اشخاص پر، الجبل دلالت کر رہا ہے جمادات پر۔ اسی طرح آگے دیکھتے ہیں۔ یسبح الاولاد فی البحر، سبح یسبح تیرنا، الاولاد ولد ان کی جمع ہے، فی البحر بحر سمندر، فی البحر سمندر میں، بچے سمندر میں تیرتے ہیں۔ الاولاد یہ اشخاص پر دلالت کر رہا ہے، بحر یہ جمادات پر دلالت کر رہا ہے۔ یا یہ جمادات پر دلالت نہیں کر رہا ہے، یا اس کو اس طرح سے بول سکتے ہیں کہ یہ دوسرے معنی پر دلالت کر رہا ہے، معنی کے دوسرے اقسام پر دلالت کر رہا ہے، یا جمادات ہی ترجمہ کر لیتے ہیں، جمادات پر دلالت کر رہا ہے۔ بحر الحدید یذوب فی النار، حدید لوہا، ذاب یذوب پگھلنا، فی النار آگ میں، لوہا آگ میں پگھل جاتا ہے۔ حدید یہ جمادات پر دلالت کر رہا ہے، نار یہ بھی جمادات پر دلالت کر رہا ہے۔ المداد فی الدوات، مداد سیاہی، دوات ان کو پاٹ، سیاہی کی بوٹل، سیاہی کی بوٹل میں ہے۔ مداد یہ جمادات پر دلالت کر رہا ہے، اور اسی طرح دواتن بھی یہ جمادات پر دلالت کر رہا ہے۔ آج کا یہ سبق ہمارا مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سبق آپ لوگوں کو سمجھ گیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، بہتر ہوگا، تاکہ ہماری یہ تمام اسباق آپ کو پہنچتے رہیں۔ اور ایک بات یہ کہ ہم صرف یہ سکھانے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو اور یہ اسباق لوڈ کرتے ہیں، ورنہ ہمیں اس سے کوئی پیسہ وغیرہ نہیں ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔